أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. آپ دے گا یحلفون باللہ، یہ منافق اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لکم تمہارے لیے. قسمیں کس وجہ سے اٹھاتے ہیں؟ لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں، صحابہ رضی اللہ عنہ کو راضی رکھیں. یہ اس لیے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ مسلمان راضی رہیں، خوش رہیں. کرتوت سارے غلط کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تنقید علیہ باللہ، ان کی تقسیم پر بھی تنقید کہ مال نہیں ٹھیک بانٹتے، اور قسمیں آگے کھاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ تم خوش رہو ہم سے، واللہ، اور اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احق کو، ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان یرضوہ، کہ وہ انہیں راضی رکھیں، کہ یہ لوگ اس کو راضی رکھیں. یہ جو ہو کی ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے واحد، اور یہ کل بات ہو چکی کہ واحد کی ضمیر بول کے تثنیہ مراد لیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق سکتے ہیں کہ یہ منافق انہیں راضی رکھیں، کیونکہ اگر انہیں راضی رکھیں گے تو پھر لامحالہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان سے خوش ہوں گے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر اس یرضو کی ضمیر کو مان لیا جائے کہ یرضو ہو، یہ قریب ترین اس کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ بنتا ہے کہ منافق مدینہ منورہ میں انہیں خوش رکھیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں خوش رہیں گے تو اللہ بھی خوش رہے گا، باقی لوگ بھی خوش رہیں گے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹی کہ اللہ کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خوش کر دے گا. اور مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے، وہ کہتے ہیں دونوں ہی مراد ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک ضمیر اس لیے لے آئے تاکہ یہ سبق سکھائیں کہ اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. جس چیز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں اللہ اس میں خوش ہے، اور جس چیز پہ وہ ناراض ہیں اللہ اس پہ ناراض ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ہی مواقع ایسے پیش آئے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے جس چیز پہ آپ خوش ہیں وہ کر دیتے ہیں. دوسرے پارے میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں جس پہ آپ خوش ہیں، راضی ہیں، بیت اللہ پہ. اور اس کی دلیل وہ اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے کہ ان کا ما اسرا علی کربک، اللہ کے رسول اللہ کتنی جلدی کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کے ذہن میں آئے آپ کی طبیعت میں خدا اس کے مطابق وہی نازل کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے قلب مبارک پر الہام فرماتے ہیں، پھر آپ ہی کی عزت، آپ ہی کی خوشی کے لیے اوپر سے وحی بھی آ جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہے کہ اللہ کی خوشی اور ان کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی ان کی ناراضگی ایک ہے. ان کانوا مومنین، اللہ نے فرمایا اگر تم مومن، منافقو اگر تم مومن ہو جاؤ تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ راضی رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں. تو شرط لگا دی اخلاص کی اور ایمان کی کہ بندے میں اگر ایمان ہو اور بندے میں اگر اخلاص ہو تو وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے. اور عمر بھر کرنے کا کام بھی یہی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، ترمذی میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور اس میں لکھا ام المومنین مجھے کچھ نصیحت کریں ولا تکثری فی، اور لمبی چوڑی بات نہ لکھیں، مختصر سی بات مجھے لکھ دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ معاویہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اللہ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، بڑی تعداد بندوں کی.
اور جو آدمی لوگوں کو خوش کرنے کی تلاش میں رہتا ہے، انجام میں اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ بس السلام، اتنی نصیحت کی تو آدمی اس بات سے بہت بلند ہو جائے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ پورا ایک مستقل شعبہ ہے الیاذ باللہ شرک کا، لوگ کیا کہیں گے۔ بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ لوگ اتنا مذہبی ریلیجس ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ کیا کہیں گے مجھے کہ یہ ہر وقت اسی چکر میں پڑا رہتا ہے، پیسے ہی لیتا دیتا رہتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اور بیسیوں چیزیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی ایک مرتبہ جنازہ پڑھ دو، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، ہر آدمی کو خوش رکھنا۔ یہ کون سی شریعت میں آیا ہے کہ فرض واجب ہے؟ اور ساری مخلوق خوش بھی کہاں ہوتی؟ ڈھنگ کا کام کرتا رہے آدمی، اور جو اللہ کے اچھے بندے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ خوش رہنا ہی چاہیے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور جو ڈھنگ کے نہیں ہوتے وہ بھی اسی چکر میں رہتے ہیں کہ آج اس کو راضی کرو، آج اس کو راضی کرو، آج اس کو راضی کرو، اور جو سب کو راضی یہ کرنے کے چکر میں ہوتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ایک حکیم صاحب نے کسی کو بھیجا بنساری کو ملے بنساری سے، تو اس بنساری نے کہا حکیم صاحب اتنے عرصے سے آپ ہمارا علاج کرتے ہیں، آپ کوئی کام بتائیں جو کر کے دیں۔ تو حکیم نے کہا بھائی زندگی ہو گئی، ہمیں 5 سیر مینڈک چاہیے تھے، تو تول کے لے آؤ کسی دن۔ اس نے کہا مار کے ان کو نہیں، زندہ تولنے ہیں۔ وہ بس ساری زندگی اسی میں لگا رہا کہ 5 سیر مینڈک ایک پلڑے میں کہیں جمع ہو جائیں ترازو کے، اور مینڈک ٹک کے نہیں دیے۔ یہی ہوتا ہے کہ ساری جہان کو خوش کرنا ہے، اور بھائی سارا جہان کہاں سے خوش ہوگا؟ وہ تو اللہ سے خوش نہیں ہوا، تم سے کیا کسی نے خوش ہونا ہے؟ ڈھنگ کا کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ ایمان والے انہیں راضی کریں۔